السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، مائی فرینڈس، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف خیر خیریت و خوشیوں کو برقرار رکھے۔ تو جی آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ سے میں نے بھی تیاری کر لی ہے جمعے کی، اور کیا میں نے علی کو بھی ریڈی کر دیا، اور میں نے نا یہ گھر کے باہر کے حصے کی صفائی وغیرہ کر لی تھی، کیونکہ میں نے کہا ابھی بچے اٹھیں گے تو پھر مجھے ناشتہ وغیرہ بنانا ہوگا، تو میرا ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا، تو پھر مجھے نماز کو دیر نہ ہو جائے نا، تو میں نے پہلے باہر کی صفائی کر لی تھی۔ اب بچے اٹھیں گے تو زینب پھر اندر کی جھاڑو وغیرہ دے لے گی۔ اس کے ساتھ نا میں نے ناشتہ بنانا شروع کیا تھا۔ ناشتے میں آج بن رہا ہے آملیٹ کے ساتھ صرف میں نے سلائس فرائی کر لیے تھے، اور بس یہ آج کا ناشتہ ہو جائے گا۔ جمعے کا جو دن ہوتا ہے نا، وہ موسٹلی تمام ہی مسلمان گھروں میں کافی مصروفیت کا ہوتا ہے، کیونکہ ویسے تو جو ہوتا ہے کبھی کسی نے کپڑے چینج کر لیے، آج کر لیے، کل کر لیے، کبھی آج نہا لیے یا نہیں نہائے یا کل نہا لیں گے، لیکن فرائیڈے کو تو موسٹلی سبھی کے گھروں میں سبھی لوگ نہاتے ہیں، کپڑے بھی چینج کرتے ہیں، اور پھر ٹائم پہ ہی جانا ہوتا ہے جماعت کے ساتھ، مطلب خطبے سے پہلے ہی نماز کے لیے پہنچنا ہوتا ہے، تو بہت زیادہ افراتفری ہوتی ہے۔ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ صبح نا جلدی سے اٹھ جایا جائے، اور سارے کام نا جلدی جلدی نمٹ جائیں، بچوں کے اٹھنے سے پہلے ہی تمام کام ہو جائیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں علی کی تیاری ہو رہی ہے۔ فاطمہ کہہ رہی ہے کہ یہ والی ٹوپی پہنانا چاہ رہی ہے، وہ چاہ رہا ہے مجھے وائٹ والی ٹوپی پہننی ہے، تو وہ چیخے جا رہا ہے فاطمہ کے اوپر، اس کو وائٹ والی ہی ٹوپی پہننی ہے۔ تو یہاں پہ تیار ہو گئے ہیں بچے بھی نماز کے لیے، اور عمر کو اب خیال آیا نہانے کے بعد کہ مجھے مسواک کرنی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو اب انہیں خیال آیا وہ مسواک کر رہے ہیں۔ چلو جی، دیر آئے درست آئے، کر تو لینا ماشاء اللہ سے۔ جمعے کے دن مسواک اور ہمارا جو عطر ہے لگانا، یہ سنت ہے۔ تو میں نے نا اس کے عطر لگایا عمر کے، میں نے کہا عطر لگا لو۔ اب یہ عطر کیا کرتا ہے، یہ پورے شرٹ پہ لگا لیتا ہے، پوری شرٹ پہ دھبے لگ جاتے ہیں۔ اب جو میں نے اس کے ہاتھ پہ لگایا تو اس نے اپنے فیس پہ بھی مل لیا، یہ دیکھیں ذرا، فیس پہ مل لیا۔ پھر میں نے کہا یہ کیا کیا، اب تمہیں مرچیں لگ جائیں گی، تو وہ اب اسے خیال آیا وہ واش کرنے جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے نا زہرا باہر نکل گئی ہیں، بابا سے پہلے وہ چلی گئی ہے باہر کہ میں بھی جاؤں گی ساتھ میں، اس کو اتنی مشکل سے اوپر لایا گیا ہے۔ اب یہ ماشاءاللہ تینوں باپ بیٹے جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اور پھر میں نے زینب سے کہا، میں نے کہا زینب اب چلو بیڈ شیٹ چینج کر لیتے ہیں، کیونکہ جمعے کے دن میں بیڈ شیٹ وغیرہ، ٹاول اور جو بھی پلو کورز وغیرہ ہوتے ہیں نا، وہ میں فرائیڈے کو چینج کر لیتی ہوں۔ اچھا لگتا ہے، گھر بھی صاف ستھرا، ہم بھی صاف ستھرے، اور کچھ الگ ہی رونق ہوتی ہے جمعے کے دن گھر میں۔ اور یہاں پہ نا یہ فاطمہ اپنی حرکتیں کر رہی ہے، تنگ کر رہی ہے زینب کو کہ میں یہ والا پلو کور لوں گی، میں چڑھاؤں گی۔ میں نے زہرا کو تیار کر کے لٹا دیا بیڈ پہ، اور میں نے نماز ادا کی ہے۔ اچھا، تو میں جمعے کے دن کا ایک خاص وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جو میں نے اپنی زندگی میں نے جو نا اس کا وہ کہنا چاہیے اثر دیکھا ہے، اور واقعی وہ کام کرتا ہے۔ ویسے تو دیکھیں اللہ کا ہر کلام ہی کام کرتا ہے، اللہ کا کلام میں بہت ہی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ تو میں نے شادی کے بعد میں ایک جگہ گئی تھی، تو وہاں انہوں نے وظیفہ بتایا تھا کہ جس کو خواہش ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے، حج و عمرے کی زیارت کرے، تو وہ یہ وظیفہ پڑھے۔ تو وہ کیا وظیفہ تھا، چوتھا کلمہ آپ نے جمعے کی رات کو، اور جمعے کی رات کب ہوتی ہے، پہلے آ جاتی ہے جمعے کی رات، دن بعد میں آتا ہے۔ کوئی سا بھی دن ہو، جمعرات ہو تو جمعرات کی رات پہلے آئے گی، دن بعد میں آئے گا، اسی طرح ہوتا ہے۔ تو رات جو ہوتی ہے پہلے آ جاتی ہے۔ اب جیسے آج جمعے کا دن ہے، تو رات جو گزری ہے وہ رات تھی جمعے کی، تو اس میں آپ نے چوتھا کلمہ 40 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ لبیک کی تسبیح، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آپ نے 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ سچے دل سے یقین سے پڑھیں گے نا، تو آپ کو بہت ہی جلدی حج اور عمرے کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو میں نے بھی اپنی زندگی، اچھا میرا نا شادی کے فوراً بعد عمرے پہ جانے کی پلاننگ تھی ہماری، تو وہ کسی وجہ سے ڈیلے ہو گئی تھی، تو ہم جا نہیں سکے تھے۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ زینب بھی پیدا ہو گئی ماشاءاللہ، عمر بھی پیدا ہو گئے تھے، پھر مجھے پھر شوق ہوا، تو پھر میں نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت جلدی ہمیں نا سعادت نصیب فرمائی تھی۔
اور یہ جو آپ کلپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی شیئر کیا تھا، لیکن میں نے کچھ بتایا نہیں تھا میں نے کس طرح اسٹچ کی۔ یہ میں زہرا کی فراک اسٹچ، فاطمہ کی فراک اسٹچ کر رہی ہوں۔ اس کے نا پیسز مجھے امی نے دیے تھے، تو امی ہماری نا، ہم لوگ کپڑے سلواتے ہیں نا تو ہم اپنے پیس لے لیتے ہیں جو بھی بچے ہوتے ہیں۔ یوزولی تو ایسا ہوتا ہے درزی لوگ دیتے ہی نہیں ہیں، لیکن ہم لے لیتے ہیں بھائی، کیونکہ ہمیں بچوں کی فراک وغیرہ سی لیتے ہیں گھر میں۔ تو میرے پاس کافی ٹائم سے پڑا ہوتا، ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا، نہ ہمت ہو رہی تھی سینے کی۔ اب میں نے نکالا اس کو، اور اس میں تھوڑا سا کپڑا کم تھا سائڈ میں، تو میں نے اس میں کلیاں لگائی ہیں، پینلز کیا کہتے ہیں اسے، پینلز ہی کہتے ہیں ہاں، پینلز میں نے لگائے ہیں سائڈ میں۔ اور یہ میں نے نا فاطمہ کی فراک اسٹچ کی ہے، اور اتنی کوئی زبردست فراک سلی ہے نا ماشاءاللہ سے، بہت ہی زبردست۔ کافی دن سے میری مشین صحیح نہیں تھی، پھر میں نے اس کو مشین کو بھی صحیح کروایا، اور مشین صحیح نہیں ہوتی تو میں کہتی ہوں پتہ نہیں لوگ کیسے سروائیو کر لیتے ہیں سلائی مشین کے بغیر، کیسے ٹائم ان کا گزر جاتا ہے، کیونکہ عورت کے پاس نا سلائی مشین تو ضروری ہے، ہمیں بہت جگہوں پہ ضرورت پڑتی ہے کچھ نہ کچھ سینے کی، کچھ نہ کچھ بنانے کی۔ بہرحال میں نے یہ فراک سی ہے، اور یہ مجھے بہت ہی پسند آئی نا، پھر میں نے فاطمہ کو پہنا کے بھی دیکھی تو اس کو بھی بہت زیادہ اچھی لگی تھی۔ تو میری تو عادت ہے، مجھ سے فارغ بیٹھا ہی نہیں جاتا۔ اب یہ ہے کہ علی زہرا تھوڑا مجھے ٹائم دے دیتے ہیں، نہیں تو جب وہ لوگ مجھے بالکل ٹائم نہیں دیتے تھے نا، اتنی مصروفیت ہوتی تھی مجھے، تو مجھے گھبراہٹ رہتی تھی کہ مطلب میں اس طرح کو کوئی کام ہی نہیں کر پاتی تھی۔ میں اپنے لیے کوئی دعائیں اللہ سے تسلی سے بیٹھ کے دعائیں نہیں مانگ پاتی تھی، میں کچھ اسٹیچنگ کرنے کا میرا دل چاہتا تھا تو وہ میں نہیں کر پاتی تھی، تو میں نا بڑی ہی ذہنی بے سکونی کا شکار رہتی تھی۔ اب الحمدللہ مجھے ٹائم مل جاتا ہے۔ اور یہ بٹن جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا اتنے سارے، یہ بٹن میرے نسل در نسل چل رہے ہیں۔ یہ امی نے دیے تھے، امی کے پاس کچھ پڑے ہوئے تھے، پھر امی سے نہیں بلکہ میری دادی کے پاس تھے، اور میری پھپھو کے پاس بھی تھے، انہوں نے مجھے دے دیے۔ یوز میں آ جاتے ہیں، بعض چیزیں یوز آ جاتی ہیں، بعض چیزیں نہیں آتی ہیں استعمال میں، تو وہ ایسی رہتی ہیں۔ اسی طرح لیسز بہت ساری تھیں، امی نے مجھے دی تھیں، اور امی کو ہماری دادی نے دی تھیں۔ تو یہ جو بٹن ہوتے ہیں نا، یہ کسی بھی شرٹ کو میں جو نا ایسی پھینکتی نہیں ہوں، اس میں سے بٹنز وغیرہ کلپس ہوتے ہیں، کسی بیگ کا کلپ نکل گیا، وہ سب میں سنبھال کے رکھ لیتی ہوں۔ یہ ٹسلز یہ شرٹ میں سے نکلے ہوئے تھے، یہ میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، تو جب میں اسٹیچنگ کرتی ہوں نا تو اس پہ لگا دیتی ہوں، تو کوئی سمپل سی چیز نا کافی یونیک بن جاتی ہے اس کے استعمال سے۔ اب یہ دیکھیں میری فراک تیار ہو گئی ہے، فراک تو تیار ہو گئی لیکن کمرے کا حال دیکھیں، کمرہ میرا اتنا پھیل گیا تھا نا، وہ بھائی پھر میں نے کیا سب چیزیں سمیٹ کے میں نے جھاڑو لگائی رات میں سی تھی میں نے۔ یہ دیکھیں کتنا اچھا ڈیزائن بنانا ہے، یہ لیس بھی مجھے امی نے دی ہوئی تھی۔ یہ بٹنز تو میں نے اپنی شرٹ میں سے نکالے تھے، ٹسل جو ہے نا یہ ہے فضیلہ کی شرٹ کا نکلا ہوا، اور الحمدللہ اتنی ساری چیزوں کو ملا کے ایک پیاری سی چیز تیار ہو گئی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں سلیقے مند ماں کی سلیقے مند بیٹی۔ جس وقت امی مجھے سکھایا کرتی تھی نا اسٹیچنگ کرنا، تو مجھے آتی ہی نہیں تھی، اس وقت مجھے شوق نہیں تھا بالکل بھی، لیکن اب اتنا شوق ہو گیا جب سے ماشاءاللہ بیٹیاں آگے آئی ہیں، تو پھر دل چاہتا ہے کہ ان کو اچھے اچھے سے نا کپڑے سی کے پہناؤں، اپنے ہاتھ سے اسٹیچنگ کروں۔ تو بس اس کے بعد نا بچوں نے کہا کہ ہم پارک چلتے ہیں، جبکہ رات ہو چکی تھی، اور نہ میں نے ابھی نماز ہی ادا کی تھی عشاء کی، برتن بھی نہیں دھوئے تھے کھانے کے بعد کے، اور تو پھر میں چلی گئی تھی پارک گئے تو اتنا سناٹا ہو گیا تھا، اتنی جلدی سے لوگ نا گھروں میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ موسم تھوڑا ٹھنڈا ہو رہا ہے نا، تو اتنا پارکس میں بھی اتنا رش نہیں ہوتا، تو مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا، میں نے کہا بس گھر چلتے ہیں بھائی، ڈر لگ رہا ہے مجھے، ایسا لگ رہا ہے کوئی سامنے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ تو پھر بھی جب ہم بیٹھے نا، پھر ایک دو فیملیز اور آ گئی تھیں، پھر تھوڑا ٹائم ہم نے وہیں پہ اسپینڈ کیا۔ میں کہتی ہوں کہ گھر سے نکل کے نا ہمیں تھوڑا باہر بھی چہل قدمی کرنی چاہیے، یا چھت وغیرہ پہ چلے جائیں، موسم تو اتنا پیارا چل رہا ہے کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں نا تو بہت ہی فریشنس فیل ہوتی ہے، ہلکا پن ہو جاتا ہے، ہلکے پن کا احساس ہوتا ہے۔ تو میں نا ضرور چاہے جتنی بھی مصروفیت ہوتی ہے نا، تو ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے، ہمارے ایریا کا ہی پارک ہے جہاں ہم آ کے بیٹھ جاتے ہیں نا، تو یہ ہے کہ آپس میں بات چیت کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے ذرا سکون سے۔ اور نہ پھر واپسی میں نے کہا مجھے تو آپ پیدل ہی چھوڑ دیں بھائی، میں خود پیدل چلی جاؤں گی، آپ بچوں کو بائک پہ لے کر چلے جائیں، مجھے اچھا لگتا ہے پیدل چلنا، اور اکیلے میں تو واک کرنا مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے، اور بچے ساتھ میں ہوتے ہیں نا تو پھر تو ذرا یہ ہوتا ہے کہ علی کہتا ہے گود میں اٹھائیں، زہرا بھی یہی کہتی ہے،
تو میں نا ہسبینڈ کو میں نے کہا آپ چلے جائیں بچوں کو لے کے، میں پیدل ہی گھر آ جاؤں گی۔ پھر گھر آ کے میں نے تھوڑے سے دودھ میں چھوارے بنائے ہیں یہ بچوں کے لیے۔ چھوارے نا بہت سارے لے کے آ گئے تھے ہسبینڈ، تو انہیں کافی سستے مل رہے تھے، کہہ رہے میں نے بہت سارے لے لیے۔ اب میں نے کہا چلے میں اس کو نا دودھ میں ڈال کے پکا دیتی ہوں، اچھا ہو جاتا ہے اور نا کافی طاقتور بھی ہوتا ہے یہ ہمیں کھانا چاہیے، پینا بھی چاہیے۔ تو یوزولی ایسا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو دودھ کو بہت زیادہ پکاتی ہوں نا، تو جب پکانے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا کلر ہی چینج ہو جاتا ہے۔ لیکن ابھی میں اتنی تھکی ہوئی آئی تھی، میں نے کہا بس پھر میں نے اس میں فوڈ کلر ڈالا اور اس کا کلر اس کو تھوڑا چینج کیا میں نے، اور پھر یہ میں نے بنا کے 2 کپ میں نے ان لوگوں کو دیے ہیں۔ سو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آج کے دن کی روٹین۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں۔ اس کے ساتھ دیں اجازت، اللہ حافظ۔